رحم اللہ ما قال سورة الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، بزرگان قوم و ملت اور وہ افراد جو جستجو حق میں سرگرداں ہیں اور متلاشی حق ہیں، سلسلہ گفتگو کی چوتھی کڑی آپ کی معتبر اور مطہر سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں. یقیناً جو حضرات سن رہے ہیں ان کے اذان عالیہ میں اب تک ہماری تمام تر گفتگو محفوظ ہوگی، اور اسی سے ربط کرتے ہوئے بے وسیلہ کلام باری تعالیٰ اور سیرت معصومین آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا مقصد ہے. چند گزارشات اور چند معروضات. خلاق کائنات، مالک ارض و سما، جو احد بھی ہے، جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، جو اولین اولین ہے، جو اول الاولین کے بعد آخر الآخرین ہے، اور جس کی حکومت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ دعائے کمیل میں مولا امیر کائنات کا ایک جملہ ہے. آپ نے جناب کمیل کو تعلیم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کیف یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے فرار کیسے ممکن ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں اس کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت نہیں چل سکتی. اللہ رب العزت نے جو سورہ الحمد نازل فرمایا، اس میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. یعنی تمام تر تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. عالمین کا رب، جہاں جہاں تک بھی آپ عالمین کا ترجمہ کریں، ٹرانسلیٹ کریں، انواد کریں، جہاں جہاں تک بھی آپ کے ذہن کی اور آپ کی اپنی خود کی کاوشیں کامیاب ہو سکیں، وہاں تک عالمین کی حد معین نہیں کر سکتے. حالانکہ اس خدا وحدہ لا شریک نے سلسلہ کائنات کو قرآن مجید میں درج فرما دیا اور بتا دیا کہ عالمین میں کیا کیا اشیاء ہے اور عالمین کہاں سے کہاں تک ہو سکتا ہے. جب اس نے اپنے عالمین کا ذکر کیا تو اس نے تحت الثری سے لے کے اور سدرۃ المنتہا کے بعد تک کی تمام تر مخلوقات اس کے عالمین اور اس کے قدرت میں آتے ہیں. اس اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اعلان اس طرح بھی کیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
وہ پروردگار جو تمام چیزوں پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے، اس نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا اور وہ یہ دیا، الذی خلق الموت والحیات، یعنی الذی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نون ہوتا ہے، الذی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الذی خلق الموت، وہ پروردگار ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے خلق کیا تاکہ تم میں ہی دیکھ سکے کہ بہتر عمل انجام دینے والا کون ہے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں سرکار حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قربانی اور قربانی سے پہلے کی زندگی اور بچپنا اور جوانی، شباب اور تمام امتحان کربلا کی کیفیتیں جو تاریخ نے تحریر فرمائی اور آپ تک پہنچی ہے، وہ موجود ہے اور آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، تو پھر یقیناً ان کو تھوڑا سا اور قربت کرنے کی بجائے تازگی دینے کے لیے خدا وحدہ لا شریک نے آپ کے لیے مکتب فکر کا اہتمام کیا۔ اس خدا وحدہ لا شریک نے جہاں ہادی اور ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، اس نے کسی زمانے میں اور کسی وقت ان کو اس چیز سے خالی نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ میری ہادی وقت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور میں ہادی وقت سے واقف نہیں ہوں، یا میں رہبر وقت سے واقف نہیں ہوں، یا میں پیغمبر وقت سے واقف نہیں ہوں، یا میں امام وقت سے واقف نہیں ہوں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے مکمل جسم کے اندر ایک چھوٹی سی شے رکھی جس کا نام عقل ہے، اور عقل خود اس کی زندگی کا ایک پیغمبر بنا کے رکھی تاکہ وہ اپنی عقل سے ان تمام چیزوں کو محسوس کر سکے کہ ہمیں کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں اٹھنا چاہیے، کہاں کیا کام انجام دینا چاہیے اور کون سا فعل انجام دینا چاہیے۔ بہرحال میں نہیں جانا چاہتا، یہ فلسفے اور اصول کی باتیں شروع ہو جائیں گی تو بہت وقت لگ جائے گا، چونکہ مقصد حضرت امام عبداللہ الحسین علیہ السلام کو اگر سمجھنا آپ چاہتے ہیں تو عمل کی شرط ہے، اس لیے کہ حضرت امام عبداللہ علیہ السلام نے سخاوت اور کرم اور ایثار یہ سب کچھ کربلا میں پیش کیا ہے تاکہ آپ اس سے سبق لے سکو۔ حضرت امام عبداللہ الحسین علیہ السلام کا زمانہ ہے اور زمانہ طفل ہے، اور عالم یہ ہے کہ ابھی آپ کا سن بھی زیادہ نہیں ہے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ آپ کا سن 1.5 برس کا ہے، بعض روایات بتاتی ہیں کہ آپ کا سن 5 برس کا ہے، اور بعض روایات بتاتی ہیں کہ آپ کا سن 7 برس کا ہے۔ یہ سن ہے آپ کا جو تاریخ بتاتی ہے، اور اس سن میں عالم یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ روحنا ارواح الفدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے کیا کیا کام انجام نہیں دیے۔ کبھی تاریخ سے پوچھئے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے شانوں پہ سوار کرتے تھے اور مدینے کی سیر کراتے تھے۔ کون ہے حضرت امام عبداللہ الحسین؟ سورہ کوثر کی وراثت کا وارث ہے حسین ابن علی۔ کیوں وارث ہے؟ اس لیے کہ سورہ کوثر میں خدا وحدہ لا شریک نے پیغمبر اکرم سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور کوثر کا کمال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے، آج وبا کی وجہ سے آپ سب عزاداروں کے اندر ایک خلا ہو رہا ہے، ایک بے چینی ہو رہی ہے، ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ ہم عزاداری اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں۔ یقیناً آپ ہی نہیں، آپ شیعہ مذہبی نہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی انسان اور انسان پرستی افراد موجود ہیں وہاں سب اس طرح متوجہ ہیں۔ ایک شیعی نہیں ہے، اہل سنت بھی پریشان ہے، اہل حنود بھی پریشان ہے، اہل عیسائی بھی پریشان ہے، اور یہود و نصران بھی پریشان ہے، بہت سے قبیلے پریشان ہیں، اس لیے کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی درسگاہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں مذہب و ملت کی قید ہٹا کر گفتگو کی جاتی ہے، اور حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مجلسیں برپا کر کر
ان کی نسلیں اور ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے اور ان کے راستے پر چلنے والے اور ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرنے والے ہر سال محرم کے چاند پر اس لیے مجلسیں کرتے ہیں تاکہ دنیا کے غفلت کے بازار میں گم نہ ہو جائے، کہیں کھوئی نہ جائے اور کہیں یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے پاس بعض آیت مبینہ نہیں تھی، یعنی کھلی ہوئی نشانیاں نہیں تھی، واضح نشانیاں نہیں تھی۔ تو اسی لیے ایام عزا کا سلسلہ قائم ہوا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے۔ ہم اس لیے مجلسیں نہیں کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین صاحب السلام شہید ہو گئے، ہم اس لیے مجلسیں نہیں پڑھتے ہیں کہ حضرت امام حسین صاحب السلام پر مصیبتیں آ گئی، نہیں، اس لیے کہ شہادت آپ کی میراث ہے۔ ہم مجلسیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اصول زندگی کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس فرد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ کربلا دو بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے، کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو ہر سال ہم یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جس کے اوپر اور جس کے مقابلے پر مدینے سے چل کر کربلا آئے تھے، جنہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا، وہ ظلم کے خلاف چل کر آئے تھے، وہ ظلم کے خلاف چل کر آئے تھے، وہ ظلم کے خلاف چل کر آئے تھے۔ پوری دنیا کو ہمارا مقصد یہی ہے بتانے کا کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں۔ ہمارا بولنا، ہمارا ماتم کرنا، ہمارا گریہ کرنا، ہمارا سیاہ لباس پہننا، ہمارا تبرک تقسیم کرنا، ہمارے سبیلے لگانا اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، یہ پوری دنیا دیکھ لے۔ لیکن ہاں، دونوں بھائیوں کی تاریخ بڑی عجیب ہے۔ آج لوگ سوال کرتے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی ہے اور امام حسین نے جنگ کیوں کی ہے۔ آئیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسن نے صلح نہیں کی ہے، بلکہ آپ صلح کا اصل چیپٹر بھول جاتے ہیں، اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ جو کربلا سے پہلے صلح میں ہوا ہے وہ دیکھیے گا کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کی ہے، بلکہ اپنی شرطوں کو منوایا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھ، تیرے لیے شرطیں ہیں، اگر منظور ہو اے ظالم وقت، اگر منظور ہو تو میں منظور کر لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، اور اگر منظور نہیں ہے تو میں تیرے مد مقابل کھڑا ہوا ہوں۔ اور امام حسن علیہ السلام نے ان شروط میں یہ شرط رکھی تھی کہ اب آپ کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ کوئی اسلام کی مذاق اڑائے اور کوئی اسلام کی حکومت پر اور خلافت پر بیٹھ جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا دین ہے اور اس پر وہی افراد بیٹھ سکتے ہیں اور وہی افراد دین کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں اور وہی افراد دین کے لیے اثار و وفا کر سکتے ہیں جن کو خدا وحدہ لا شریک نے مرتضیٰ اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ کر کے بھیجا ہے۔ امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے دفاع کیا، ڈیفینس کیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے تو پھر عالم کچھ اور ہوتا۔ امام علی مقام حضرت عبداللہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کیے۔ اگر جنگ کرتے تو پھر اپنے سگے بھائی، اپنے لشکر کے لمبردار، اپنے بھائی حسن کی نشانی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب قاسم کی شجاعت کافی تھی، اور اس کے علاوہ جناب علی اکبر کی شجاعت کافی تھی، اور اس کے علاوہ ان تمام شجاعتوں کا اگر ذکر کروں تو جناب عباس غازی کافی تھے، اس لیے کہ جناب علی اکبر و قاسم کے استاد بھی ہیں جناب عباس غازی، جنہوں نے فنون جنگ سے جو فنون جنگ آپ کو تعلیم فرمایا ہے۔ اور ان سب سے الگ ہٹ کے بھی حضرت علی اصغر کا سینہ اقدس کافی تھا کہ 6 مہینے کے سن میں آپ مسکرا رہے ہیں اور لشکر یزید میں چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منتخب الہی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے، ان کو مصطفیٰ کیا ہے، ان کو مجتبیٰ کیا ہے، ان کو مرتضیٰ کیا ہے۔ ہاں، حضرت عبداللہ الحسین علیہ السلام پوری دنیا کے لیے ایک مثل ہے، پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے۔ وہاں قوم، قبیلے یہ سب نہیں آتے، وہاں بس مظلومیت دیکھی جاتی ہے، وہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں مظلوم کو کیسے آنا چاہیے، یہ حضرت عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بتایا ہے۔ آج یقیناً ہمیں درد ہے، ہمیں آپ ہی کی طرح درد ہے، چونکہ ہم مولوی سے پہلے ایک عزادار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم فرش عزا پر بیٹھ کر کیسے پرسہ دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے گریہ کرتے ہیں، لیکن ہم پھر یہی کہیں گے کیا پتہ خدا وحدہ لا شریک ہمارا امتحان لے رہا ہو، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج جو تڑپن ہے، جو درد ہے،
اس میں عزاداری کو اور ثبات مل رہا ہے اور مضبوطی مل رہی ہے، اس لیے کہ عزاداروں کو پتہ چل رہا ہے کہ آج اگر ہم اس انداز سے کربلا کی عزاداری نہیں کر رہے ہیں تو کیا کیا ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہمیں اسی طرح عزاداری کرنی ہے اور اسی طرح عزاداری پر عمل پیرا رہنا ہے اور اسی طرح پیغام کربلا لوگوں تک پہنچانا ہے، جو ہمارے علماء حقہ مراجعین اکرام نے ہم کو نصیحت فرمائی ہے اور ہمارے لیے اپنا حکم صادر کیا ہے یا ہمارے لیے اعلان عام کیا ہے۔ عزاداری حضرت امام عبداللہ الحسین صاحب السلام کسی قبیلے، کسی فرد، کسی شے کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ خدا وحدہ لا شریک نے آسمان و زمین کی مخلوق کو گریہ کے لیے جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، زمینی آسمانی مخلوق بھی ہیں۔ اگر پوری دنیا کے انسان امام حسین پر گریہ نہ کرے تو یہ نہ سوچ بیٹھنا کہ امام حسین صاحب السلام پر اب گریہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ امام حسین صاحب السلام کی مظلومیت پر کائنات کے آخری دن تک، آخری ساعت تک، آخری وقت تک، آخری لمحہ تک امام حسین کی مظلومیت پر گریہ ہوتا رہے گا۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ حضرت امام عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قربانی ہے، ایثار ہے۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھ کر گفتگو کرنی ہے۔ آج سرکار حضرت امام عبداللہ الحسین علیہ السلام کی تاریخ کی چوتھی منزل ہے، یعنی آج 4 محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت آسان ہے کربلا کا سننا، بہت آسان ہے کربلا کو ماننا، لیکن بہت مشکل ہے کربلا پر عمل کرنا۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ 1442 برس کے بعد کم سے کم آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر تو پرسہ دے رہے ہیں۔ کبھی کربلا والوں کے بارے میں سوچئے گا جو کھلے ہوئے میدان کے باوجود بھی اپنے بھائی پر گریہ نہیں کر رہی ہیں۔ جناب زینب، جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ اپنے باپ پر گریہ نہیں کر پا رہی ہیں، اس لیے کہ ظالموں کا لشکر پہ لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا وقت کے امام اور خدا وحدہ لا شریک ہماری اس عزاداری کو قبول فرما لے، اس لیے کہ وہ ہمارے ہر عمل کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں۔ سرکار حضرت امام عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ امام ہیں جن کے لیے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے اور قرآن کی آیت ہے۔ سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے جہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جو میں اب تک عرض کر چکا وہ تمہیداً گفتگو تھی۔ سفر کرتے ہیں قرآن کے ہمراہ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے نجات دی سفینے کے صحابیوں کو، اور ہم نے اس سفینے کو عالمین کے لیے، فار یونیورس، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پورے گلوبل کے لیے ہم نے اس کشتی کو ہم نے کیا بنایا؟ آیت بنا کے رکھ دیا۔ آیت یعنی نشانی بنا کے رکھا۔ جناب نوح علیہ السلام کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو آپ کا 950 برس کا سن ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی حیات عطا فرمائی کہ 950 برس آپ نے اس دنیا میں گزارے، اور 950 برس میں اللہ رب العزت نے آپ سے کوئی کام نہیں لیا، بس ایک کام لیا، اور وہ کام تھا کہ نوح ذرا کشتی بنا۔ اور جناب نوح علیہ السلام نے جس وقت کشتی بنائی ہے تو کشتی میں ابھی کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں کتنی نسلیں، کتنے خطے، کتنے قبیلے، کتنی بستیاں اس 950 برس میں ختم ہو گئی، آباد ہو گئی، سرتاب ہو گئی، اور کیا کیا کیفیتیں رہی۔ بہرحال 950 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا چکے ہیں تو جناب نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی ہے تو 950 برس میں ایک اعلان کیا، جس کو سوار ہونا ہے طوفان کے وقت وہ اس کشتی میں سوار ہو جائے، جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔
جناب نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور کہتے ایک طوفان آیا اور اتنا عظیم طوفان آیا کہ اس کو تاریخ نے طوفان لکھا، اور ایسا طوفان آیا کہ جو لوگ گھروں میں تھے وہ باہر نکل آئے اور گھر پانی میں سیراب ہونے لگے، پانی میں مل گئے، اور بہت بڑا طوفان آیا، لیکن کشتی میں بیٹھنے والے نجات یافتہ ہو گئے اور نجات مل گئی۔ لیکن اس وقت اگر کوئی نہیں بیٹھا، تاریخ سنا رہا امت مسلمہ اگر غور سے سن رہی ہو، اگر امت مسلمہ ان باتوں کو غور سے سن لے تو فیصلہ کرے گی کہ کربلا کیا ہے، اور کربلا کا مقصد کیا ہے، اور کربلا کا ہدف کیا ہے، اور کربلا میں قربانی کی وجہ کیا ہے، اور کربلا میں ایثار اور کرم کی وفا کی مثالیں کہاں سے لا سکتے ہیں۔ یہ کربلا بتا رہی ہے آپ کو۔ آئیے میں نے آیتوں سے سلسلہ جاری کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام نے جیسی آواز بلند کی تو آپ کی شریک حیات، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ، آپ کی دھرم پتنی، آپ کی وائف، جتنے بھی نام اس رشتے کے اعتبار سے اس خاندان کی پاداش میں آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دے لیجئے گا۔ پھر آپ کو بتاؤ، بیٹا، فرزند، لال، لخت جگر، ماپارا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون جسے بیٹا کہا جاتا ہے، اس خاندان کی پاداش میں بھی جو لفظ آپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں اس رشتے کے اعتبار سے۔ دونوں نے انکار کیا، اہلیہ نے، بیوی نے انکار کیا، بیٹے نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ ماں نے کہا بیٹے جب طوفان آئے گا اگر پانی کا جھروکے تیزی سے برس گئے ہیں ہمارے اوپر تو یہ کشتی تو ختم ہو جائے گی، ڈوب جائے گی کشتی۔ چلو پہاڑ کا سہارا لیتے ہیں، پہاڑ ڈوبتے ڈوبتے بھی بڑا وقت لگاتا ہے۔ کہتے کہ دونوں ماں اور بیٹا دونوں پہاڑ پر چلے گئے اور کشتی میں بیٹھنے والے کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب تاریخ لکھنے والوں سے اور امت مسلمہ کے مفسرین سے اور صاحبان تفسیران سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے گا، آپ فیصلہ کر کے بتائیے گا کہ کشتی میں کون کون سوار ہوا؟ کیا کشتی میں صرف انسان سوار ہوئے یا حیوانات بھی سوار ہوئے؟ تو آواز آتی ہے، لکھنے والے لکھ دیتے ہیں، حق ہوتا ہے، کہتے ہیں کشتی میں انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات بھی اور جانور بھی اس میں سوار ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سب کو نجات ملی کہ نہیں ملی؟ تو آواز آئے گی قبلہ آپ کو ہو کیا گیا؟ قرآن تو اعلان کر چکا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نجات دی سفینے کے صحابیوں کو۔ تو اب تو یقین ہو گیا کہ جو سفینے میں سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی۔ پھر اللہ رب العزت کے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی میرا پیغمبر نطق بھی نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ پہنچ جائے، جب تک میری وحی نہ چلی جائے، جب تک میرا جبرائیل وحی نہ لے جائے، جب تک میرا نمائندہ اور اس نمائندے تک نہ پہنچ جائے، جب تک وحی وہاں تک نہ پہنچ جائے، میرا پیغمبر، میرا حبیب، میرا رسول، میرا نبی، میرا احمد، میرا محمد، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا کالی کملی والا رسول، اللہ اکبر، جب تک کلام نہیں کر سکتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ اچھا اب پیغمبر اکرم کی گفتگو دیکھیں، پیغمبر اکرم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی حدیث کی تلاوت فرما لے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ سفینہ نوح کی طرح ہے۔ جناب نوح نے 950 برس میں جو کشتی بنا کر تیار کی، پیغمبر اکرم نے اس سے اپنی آل کی مثال دی، اہل بیت کی مثال دی، کہا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ اب جن لوگوں تک کے اشارے اور کنائے سمجھ گئے ہیں وہ تاریخ سے واقف ہیں اور وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا مقصد گفتگو کیا ہے۔ یہ پیغمبر نے کیوں ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے؟ یہ فرما دیا ہوتا میری اہل بیت کی مثال جناب صالح کی اونٹنی کی طرح ہے، میرے پیغمبر کو یہ فرما دیا ہوتا کہ میرے اہل بیت کی مثال آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہے، یہ فرما دیا ہوتا میری اہل بیت کی مثال امتحانی ابراہیم و اسماعیل کی طرح ہے، یہ فرما دیا ہوتا میرے اہل بیت کی مثال یوسف و ایوب و یعقوب جیسی ہے، میرے اہل بیت کی مثال 1,23,999 نبیوں میں پیغمبر اکرم نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے؟ اس لیے فرمایا کہ جو سفینہ نوح کی تاریخ پڑھ چکے ہیں انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ سفینہ نوح میں کس کس نے بغاوت کی
ہے اور کس کس نے تائید فرمائی ہے۔ پیغمبر کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب تاریخ کنگاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے پیغمبر کے گھرانہ اور پیغمبر کا اہل بیت اور پیغمبر کے ازواج مطہرات کو دیکھنا ہو اور پیغمبر کی اولاد کو دیکھنا ہو، وہ یہ دیکھ لے اور صرف یہ دیکھ لے کہ یہ حدیث کہاں جائے گی، کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ تو پتا چلا نوح کی کشتی میں کون سوار نہیں ہوا؟ ایک بیٹا سوار نہیں ہوا، ایک بیوی سوار نہیں ہوئی، اور سب سوار ہوئے ہیں، جانور بھی سوار ہوئے ہیں، انسان بھی سوار ہوئے ہیں، حیوانات بھی سوار ہوئے ہیں، اور پرندے بھی سوار ہوئے ہیں، طائر بھی سوار ہوئے ہیں۔ اشجار و اقلام کی باتیں کی جائے تو ایک مفصل تفسیر پڑھیے گا تو آپ کو لطف آئے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقت کشتی کیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو کشتی میں سوار ہو گئے ہم نے ان کو نجات دی ہے؟ پیغمبر کا یہ ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے، پیغمبر نے ارشاد فرما کر بتا دیا ہے۔ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کیونکہ قرآن میں جناب نوح کی کشتی کی آیت ہے، لہذا ایک چیز کو بار بار تکرار نہیں کیا جاتا۔ ایک چیز کو بار بار گفتگو میں تکرار کیا جائے تو بلاغت کی تعریف ختم ہو جاتی ہے، کلام کی بلاغت ضائع ہو جاتی ہے، فصاحت پہ حرف آنے لگتا ہے، اور آپ کے کلام پر لوگ متوجہ نہیں رہتے، اس لیے کہ آپ کی یہاں تکرار ہے۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم نے جب قرآن میں جناب نوح کی کشتی کا ارشاد فرما دیا ہے تو اب جناب خاتم النبیین نے اسی کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کی نجات دی ہے۔ کس کی؟ اصحاب السفینۃ۔ اس آیت سے دو باتیں واضح ہو رہی ہیں، ایک تو صحابہ کا پتہ چل رہا ہے، ایک صحابہ کا پتہ چل رہا ہے، ایک اہل بیت کا پتہ چل رہا ہے۔ قرآن میں جناب نوح کی کشتی میں یہ ذمہ لیا، کیا لیا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نجات دی ان کو جو سفینے کے صحابی تھے۔ یہ کیوں نہیں فرمایا ہم نے نجات دی ان کو جو جناب نوح کے صحابی تھے؟ اس لیے کہ صحابی کہاں ہی اسے جاتا ہو جس نے پیغمبر کا زمانہ دیکھا ہو، جس نے پیغمبر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہو، جس نے پیغمبر کے سامنے اسلام قبول کیا ہو، جس نے پیغمبر کے ساتھ زندگی گزاری ہو، جس نے پیغمبر کے اطوار زندگی کو دیکھا ہو، جس نے پیغمبر کے اخلاق زندگی کو دیکھا ہو۔ صحابی کہاں ہی اس لیے جاتا ہے؟ تو پھر تاریخ لکھنے والے فوراً سوال کر دیتے اگر صحابی، ارے صحابی تو اسے کہا جاتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، یہ تو خاص صحابیوں میں ہے۔ لیکن اعلان کر کے فرمایا ہر صحابی کی ذمہ داری نہیں لی ہے، بلکہ اس صحابی کی ذمہ داری لی ہے جو نوح کی تبلیغ کے نتیجے کے ساتھ صحابیت کے فرض ادا کر رہا ہو، جو کشتی میں سوار ہو گیا ہو۔ تو پتا چلا نبی کے صحابیوں کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن کشتی کے صحابیوں کی ذمہ داری ہے۔ اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بات جا رہی ہے نا آپ تک؟ مقصد ہو رہا ہے نا پورا؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ہم نے نجات کی ذمہ داری لی ہے اور ہماری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ دوسری منزل پر حضرت سرکار خاتم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ روحنا ارواح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ عجیب جملہ ہے خدا کی قسم، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ حسین ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ حسن ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، سید سجاد ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، اور امام باقر ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، علی ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے؟ کہا نادان تم جانتے نہیں ہو، کیونکہ کشتی میں نے بتا کر ایک مسئلہ حل کر دیا۔ یا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کشتی نوح میں سوار ہوئی ہے، یا کچھ چیزیں دنیا کی ایسی ہیں جو کشتی حسین میں سوار ہوگی، اور حسین کی کشتی کا نام فرش عزا ہے، حسین کی کشتی کا نام عزائے حسین ہے، حسین کی کشتی کا نام یہ عزا خانے ہیں، حسین کی کشتی کا نام یہ گریا بکا ہے، حسین کی کشتی کا نام یہ ماتم ہے، حسین کی کشتی کا
جناب یہ ہماری گودیوں سے بچے لے کر ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں اور ہم اپنی ماؤں سے کہتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں، ہم اپنی بہنوں سے کہتے ہیں ہمیں علی اصغر کا پرسہ دینا ہے، ہمیں علی اکبر کا پرسہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کشتی امام حسین میں سوار ہونے والے ہیں، جناب امام حسین کی کشتی میں سوار ہونے والے۔ شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ جب کشتی میں مہا جانور سوار ہوئے ہیں تو ان کی بھی نجات کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، تو اگر امام حسین علیہ السلام کی ازا میں ذوالجناح نکالا جائے، تازیہ نکالا جائے، علم نکالا جائے، تو یہ شاعر امام حسین میں آتی ہیں۔ یہ وہ سامان ہے، یہ وہ اثاثہ ہے، یہ وہ اشیاء ہے، یہ وہ عزادار ہیں، یہ وہ مولا کے چاہنے والے ہیں جو تازیہ اور تابوت اور علم اور ذوالجناح کو دیکھ کر ان تمام شبیوں کی مصیبتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی سواری مرتجس کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، نجات کا سفینہ ہے۔ ہدایت کے چراغ ہیں، نجات کا سفینہ ہے۔ کسی صاحب نے فرمایا چراغ تو رات میں جلتا ہے، صبح کو بجھ جاتا ہے، یعنی کہ جو رات میں اور مصیبت کے وقت جلتا ہے وہ دنیاوی چراغ ہے۔ جس چراغ کا ذمہ خدا وحدہ لا شریک نے لیا ہے اس کا بھی جواب حضرت امام عبداللہ حسین صاحب السلام نے شب عاشور دیا ہے۔ جب دنیاوی چراغ جلے ہوئے تو امام نے سب چراغوں کو گل کر دیا اور صحابیوں سے فرمایا جائیے جس کا دل چاہتا ہے چلا جائے۔ بجھا دیا ہے چراغوں کو روشنی کے لیے، چراغ سے چراغ چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چراغ سے چراغ کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے اور عزائے حضرت امام عبداللہ حسین پوری دنیا، پورے خطے اور پورے ارض و سما تک پہنچ رہی ہے۔ کیا تھا؟ ابھی تو آپ کے سامنے بڑی بڑی مشکلیں آنے والی ہیں، ابھی آپ ان چھوٹی مشکلات سے گھبرا جائیں گے تو کیا عزاداری کریں گے؟ ابھی تو آپ یوسف حجازی کی تاریخ پڑھیے گا، ابھی تو آپ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھیے گا، ابھی تو آپ اورنگزیب کی تاریخ پڑھیے گا۔ ان عزاداروں پہ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے ہیں، جائیے گا کرک دیکھیے گا۔ پورا محلہ نہیں، ایک چھوٹی سی بستی ہے باقاعدہ جسے ہم محلہ کہہ دیتے ہیں، کرک تاریخ ہے، پڑھیے گا، بہت سی جگہ مل جائے گی آپ کو مکتبوں میں رکھی ہوئی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا، اس بستی میں جتنی بھی دیواریں اور در اور دروازے ہیں، اس بستی میں جتنے بھی مکانات اور جتنے بھی محلات تیار ہوئے ہیں، اس بستی کے اندر ایک قطرہ آب نہیں ملا، یعنی تعمیر کرنے میں۔ معلوم ہے کیا ملایا گیا؟ عزاداران امام حسین علیہ السلام کے خون سے گارا بنایا۔ جبھی یہ شعر ہم بار بار تلاوت کرتے ہیں، جب جب کوئی ستم آرا بنا خون سے سادات کے گارا۔ تاریخ حلب جا کر دیکھیے گا، پورا قلعہ ہے جس کو امت مسلمہ کے بعض فرقے کہتے ہیں کہ یہ سیف اللہ ہے اور یہ سیف اسلام ہے۔ وہ سب عزاداران امام حسین کے سر کاٹ کے خون لیا جاتا تھا اور محلات تعمیر کیے جاتے تھے۔ تاریخ ہندوستان پڑھیے گا اور دہلی کی جامع مسجد کی تاریخ پڑھیے گا اور حضرت سید سرمد علی رحمت اللہ علیہ، ہمارے موری سے اعلیٰ، ہمارے وطن عزیز لدھیانہ کے موری سے اعلیٰ، جن کے لیے وجے کمار IPS نے آئینہ سادات بارہ کی کتاب میں تحریر فرمایا کہ آپ کا گلا کاٹ دیا گیا صرف اس بات کے اوپر کہ آپ جب بھی بولتے تھے، بعض نے وہ تاریخ لکھی ہے کہ آپ کا گلا کاٹ دیا اور بعض نے اس کا خلاصہ کیا اور بعض نے پڑھا بھی ہے، بعض علماء نے اس چیز کو کہتے ہیں کہ گلا کاٹتے وقت اس لیے اس بات پر گلا کاٹ دیا گیا کہ وہ لا الہ کہتے تھے، لا الہ کہتے تھے، لا الہ کہتے تھے، لا الہ کہتے تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ لا الہ کہتا ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سے کسی نے جا کر کہا کہ آج تمہارا گردن مار دی جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تم لا الہ کہتے ہو، الا اللہ نہیں کہتے، محمد رسول اللہ نہیں کہتے۔
اللہ اکبر۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا کیا الا اللہ سمجھنے والا ہے تم میں سے کوئی؟ کیا محمد رسول اللہ سمجھنے والا ہے تم میں سے کوئی؟ مجھے تو اس کے آگے تک جانا ہے۔ علی ولی اللہ سمجھنے والا ہے تم میں سے کوئی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، جس کو تاریخ لکھنے والوں نے یہ کہہ کے لکھا کہ اس نے بادشاہ تھا اس وقت، اورنگزیب، اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ دعا قبول نہ ہوئی تو میں آتے وقت تمہارا گردن سے جدا کر دوں گا جسم۔ اللہ اکبر۔ تاریخوں کے ساتھ ہمیشہ خیانت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سید سمد علی رحمت اللہ علیہ کا سر تن سے جدا ہو گیا اور خون نکلا گردن سے کٹنے کے بعد، تو اسی خون سے اسی دہلیز پہ لکھا گیا، اسی خون سے لکھا گیا، بہتے ہوئے خون سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اور جب یہ لکھا گیا پھر رویا، شرمندہ ہوا، روتا روتا رہا، اور پھر آپ کا مزار اقدس وہیں بنایا گیا۔ ظلم ہے، عزاداری ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ عزاداری قربانی چاہتی ہے۔ عزاداری میں میراث میں شہادت لکھی ہے پروردگار نے۔ عزاداری مصیبتوں کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ عزاداری وہ چیز عزاداری کی طرف لے جاتی ہے جو تمہیں کسی کا مددگار ثابت کرے۔ کہاں قتل نہیں کیا گیا، کیسے ہم پر ظلم نہیں کیے گئے، تاریخ گواہ ہے۔ بھول گئے ہیں شاید وہ تاریخ جب عالمی پیمانے کی کانفرنس ہو رہی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ آتنکوادی بننے کا حق اگر کائنات میں کسی کو ہے تو عزاداروں کو ہے۔ لیکن یہ کتنے بڑے صابر ہیں، انہوں نے صبر کے امام کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ 1442 برس سے مستقل کربلا اور کربلا والے اور کربلا کے ماننے والوں پر ظلم ہوتا ہوا آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہے کہ ان کے یہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا، ان کے یہاں کوئی ظالم نہیں ہوتا، ان کے یہاں کوئی جاہل نہیں ہوتا، ان کے یہاں کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ عزاداری کا صدقہ ہے۔ عزاداران سید الشہداء، مجھے معلوم ہے جب آپ قریب بیٹھے ہوئے ہوتے، فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ داد و تحفین دیتے، آپ دعاؤں سے نوازتے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ جو افراد سن رہے ہیں وہ اپنا نظریہ، وہ اپنی دعا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، گریہ کن کیفیت کی تصویریں وہ چینل پر ڈال رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں آپ کا یہ جملہ بہت اچھا لگا، ہم آپ کے جملے سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ نے یہ بات اچھی پڑھی اور سلامت رہے۔ آپ دعائیں دے رہے ہیں، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی فرض عزا ادا کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ آج ماہ محرم کی 4 تاریخ ہے اور 4 تاریخ میں بھی ایک ظلم کی کڑی ہے۔ وہ کون سی کڑی ہے؟ حضرت مسلم جنہیں عقیل کوفے میں آئے ہوئے ہیں، آپ سب سے پہلے جناب مختار کے مہمان بنے ہیں۔ جناب مختار کو جب جیل میں ڈال دیا گیا پھر آپ ہانی بن عروہ کے مہمان بنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب ہانی بن عروہ کو بھی اذیت دی گئی تو پھر آپ گھر سے باہر نکل کے پھر رہے ہیں۔ چاروں طرف سناٹا ہے، جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کرفیو لگ جاتا ہے تو چاروں طرف سناٹا ہو جاتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ گھنگھور سناٹا ہے۔ جناب مسلم ایک دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے بھائی آپ لگتا ہے کہ مسافر ہیں۔ کہا ہاں بتائیے۔ کہا بھائی شہر کے حالات بڑے ناسازگار ہیں، آپ واپس چلے جائیں اپنے گھر۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے عرض کی، بی بی جس کے کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کہا اس جگہ سے آئے ہو؟ کون سے محلے سے آئے ہو؟ کہا محلہ بنو ہاشم سے آیا ہوں۔ محلہ بنو ہاشم کا نام سنا۔ کہا وہاں میرے آقا حسین ابن علی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں میرے آقا حسین ابن علی رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا حسین ابن علی کا جناب مسلم نے نام سنا۔ کہا میں انہی کا خدمتگار ہوں، میں انہی کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، میں انہی کا سفیر بن کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب توبہ نے دروازہ کھولا،
اور دروازہ کھولنے کے بعد کہا بھائی اندر آ جائیے گا، ارے اس غربت کے وقت میں آپ کیسے؟ کہا یہ میرے ہی قتل کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے ہی قتل کے انتظامات کرنا چاہتے ہیں، یہ میری ہی وجہ سے سب کام ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب طوبہ نے اندر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا صاحب میں آپ کو لیا اور آپ کی خدمت میں لے کر پہنچی اور کہا بھائی ممکن ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، نہ جانے کون سے سفر میں ہے، لیجئے پانی پی لیجئے گا۔ اللہ اکبر، رات پڑتی جاتی ہے، جناب طوبہ نے کھانے کا اہتمام کیا، جناب مسلم کے سامنے کھانا پہنچا ہے۔ جناب مسلم فرماتے نہیں، مجھے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کر لینے دیجیے گا، مجھے بالکل بھی بھوک کا احساس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کے کچھ وقفے کے بعد اسی کا بیٹا آتا ہے اور آنے کے بعد پوچھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اماں بار بار ادھر جا رہی، پوچھا ادھر کون ہے؟ کہا بھائی معاف کیجیے گا، ادھر ایک ہمارے شہر کا مسافر ہے جو غریب الوطن ہے، جو سید زادہ ہے، جو مولا حسین کا بھائی ہے، جو مولا حسین کا سفیر بن کے کوفے میں آیا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور دربار میں جا کے کہتا ہے کہ اگر آپ کو گرفتار کرنا ہو تو کر لیجئے گا۔ کہتے کہ 500 سپاہیوں کے ساتھ ایک فوج کا ٹکڑا آیا، جیسے ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، جناب مسلم علیہ السلام کی عبادت کا اور زیادہ لطف پڑ جاتا ہے اور گریہ کن کیفیت میں آپ عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ جب دیکھا ہے کہ اب فوج قریب آ گئی ہے، جناب مسلم باہر نکلنا چاہتے ہیں، جناب طوبہ فرماتی ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ چاروں طرف سے فوج پہ فوج آ رہی ہے۔ کیا معاف کیجیے گا بی بی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو اذیت دی جائے، میری وجہ سے آپ کے گھر میں آگ لگائی جائے۔ جناب مسلم گھر سے باہر نکلے اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ فوج پر فوج آنا شروع ہو رہی ہے۔ جب جناب مسلم کسی کے قبضے میں نہیں آتے ہیں، معلوم ہے کیا آواز بلند ہوئی؟ کوئی ایسی سازش رچی جائے کہ مسلم کو ذبح کرنے کا وقت مل جائے، اس لیے کہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاندان علی سے ہے، یہ حسین ابن علی کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ اسے ایسے مت سمجھیے گا یہ بہادر ہے، شجاع ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک گڈھا کھودا گیا اور اس گڈھے کھودنے کے بعد اللہ اکبر جیسے گڈھا کھودا گیا اس میں خشخاش وغیرہ ڈالی گئی، گھاس پھوس ڈالی گئی اور جناب مسلم ہے کہ جنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں، جیسے اس گڈھے میں پاؤں گرتا ہے جناب مسلم اس گہرائی میں چلے جاتے ہیں، فوجیں پکڑتی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالتی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالتی ہیں، زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، جناب مسلم بن عقیل کو لے جایا جاتا ہے دربار میں۔ ایک مرتبہ دربار میں بیٹھنے والا ظالم کہتا ہے یہ بتا تیرے لیے حسین کیا ہے، ہمیں اپنا امیر کیوں نہیں مان لیتا؟ کہ لیما سوائے الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہو سکتا۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ بس ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ بچے بھی سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے۔ دارالامارہ کے نیچے بازار لگتا تھا، آج بھی بازار سجتا ہے اور 9 ذی الحجہ میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، لیکن چونکہ 4 محرم کو رسم ازا کے مطابق ہمارے یہاں جناب مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت پڑھی جاتی ہے، اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے کہ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جب دیکھا ہوگا اوپر سے نیچے کی سمت کہ آج عید کا بازار گرم ہو رہا ہے، جناب مسلم کو اپنے بچوں کا خیال آیا ہوگا۔ صبح عید ہے، ہر بچہ اپنے باپ کی انتظار کرتا ہے، میرے بابا میرے لیے تحفہ لے کر آئیں گے، میرے بابا میرا لباس لے کر آئیں گے۔ جناب مسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ سلام کرنا تھا، فضا کی دوش پر سلام سوار ہو کر امام حسین کے گوش کے قریب ہوا۔ جیسے امام حسین نے سلام سنا، میرا امام کھڑا کھڑا ہے لیکن کیفیت بدل گئی۔ میرا امام سر جھکا کے کہتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے علیک منی السلام۔ پوچھا کیا خیریت تو ہے میرے بھائی؟ سلام کا جواب کس کو دے
دے رہے ہو؟ ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ جناب زینب سے امام حسین نے فرمایا بہن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دو سوار راستے میں آئے، بلا کے پوچھا بھائی کوفے کے حالات کیا ہیں؟ ایک مرتبہ جیسے کوفے کے حالات پوچھے، ارے بتایا ہانی اور مسلم کو قتل کر دیا گیا، ارے کوہرام بپا ہوا۔ ایک مرتبہ جناب عباس غازی چونکہ آپ کی بہن کا سہاگ بھی ہے مسلم بن عقیل، کہتے ہیں ایک مرتبہ کیا دیکھا، دارالامارہ کی چھت پر جناب مسلم کو لٹکایا ہوا ہے اور ہاتھ میں تلوار لیے جلاد کھڑا ہے، گردن کے قریب لے کے آتا ہے۔ ایک مرتبہ عباس غازی کہتے ہیں دیکھیے شجاعت، دیکھیے صبر، دیکھیے قوت، دیکھیے علم، دیکھیے صبر، غازی عباس کا صبر دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ مولا حسین سے فرماتے ہیں مولا مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنی بہن کے سہاگ کا سر اپنے ہاتھوں میں لے لوں، اس لیے کہ جب دارالامارہ سے نیچے کی سمت آئے گا، ارے میری بہن کے سہاگ کا سر نہ جانے پیروں میں نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں بھیا عباس ابھی آپ نے اوپر کی سمت دیکھا ہے، ذرا نیچے کی سمت دیکھیے۔ اب نیچے کی سمت دیکھا تو ایک بی بی کھڑی ہے جو کہہ رہی ہے آ جا میرے بیٹے، میری گود میں آ جا میرے بچے، میری آغوش میں آ جا۔ پوچھا مولا یہ کون؟ کہا میری دکھیا ماں اماں فاطمہ۔ ہاں عزیزو، ہاں تاریخ بتاتی ہے کہ شہادت مسلم کے بعد جناب امام حسین نے آپ کی دختر رقیہ کو بلایا، سر پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی سر پر ہاتھ رکھا رقیہ فرماتی ہے ام محترم کیا سر پہ ہاتھ رکھنے کا آج دستور نہیں بدل گیا؟ کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا آج ہاتھ رکھنے کا انداز بتا رہا ہے جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا۔ میں کہوں گا رقیہ خوش نصیب ہے کہ تیرے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، ذرا کربلا میں ساتھ ہوگی دیکھنا، سکینہ ہوگی، کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوگا، تماچے مارنے والے ہوں گے، سکینہ ہوگی۔ خیالم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔